السلام علیکم۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ قصہ نمبر 1۔ مکہ کو فتح ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذبے کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ فضالہ ابن عمیر نے آپ کو دیکھا کہ بڑے انہماک اور دل بستگی کے ساتھ آپ طواف کر رہے ہیں۔ اسے شیطان نے اکسایا اور وہ آپ کو توبہ قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے آپ کی طرف چل دیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا فضالہ آ رہا ہے؟ فضالہ: جی ہاں، میں فضالہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ فضالہ: جی کوئی خاص ارادہ نہیں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضالہ کا یہ جواب سن کر مسکرا دیا اور فرمایا، فضالہ تم تو کسی اور ارادے سے آئے ہو۔ فضالہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ کہا، تم اپنے رب سے اپنے لیے معافی مانگو، اور آپ نے اس کے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے دل کو عجیب قسم کا سکون ہوا، سرور حاصل ہوا اور میرے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے میں جس شخص کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اب اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ میں کچھ دیر ٹکٹکی باندھے اس عظیم ہستی کو دیکھتا رہا۔ میرے دل کی روشنی برابر بڑھتی رہی اور میری روح کو ایسی فرحت حاصل ہو رہی تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اسی روحانی سرور اور کیفیت کے ساتھ یہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار چلا جا رہا تھا۔ راستے میں وہ محبوبہ مل گئی جس کے ساتھ میں پہرو بیٹھا باتیں کرتا تھا اور جس کی محبت میرے دل کے ریشے ریشے میں پیوست تھی۔ اس محبوبہ نے حسب معمول دل نواز انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے بلایا۔ میں نے کہا، نہیں، اب میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب ان کی محبت کے ساتھ کوئی دوسری محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ واقعہ نمبر 2۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ماہ صفر کی 27ویں شب تھی۔ نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، سب یکبارگی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی ہدایت کے تحت اپنے جوان سال بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے نکل گئے اور قلب و نظر کے اندھے کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہانے کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا کہ جو شخص بھی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، بہت بڑا انعام۔ 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کی لالچ میں سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن جاشم تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکہ سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار سور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن وہاں سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی اور دوشنبہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عریقت تھے۔ ان کو رہنمائی کرنے کے لیے آپ معاوضے پر ساتھ لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے کنارے جا رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رابغ اور ساحل بحر کے درمیان میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ پر سراقہ بن جاشم کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنا برق رفتار گھوڑا آپ کے تعاقب میں ڈال دیا۔ سراقہ سر پر خود رکھے نیزہ تانے چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سر پر دوڑا رہا تھا اور دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی اور دوسرے ہی لمحے اس کی صبر رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری۔ سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندھا گرا مگر بجلی کسی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر
کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و فکر میں مشغول تھے، اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچا تو آپ کو اطلاع کی گئی۔ آپ نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے خدا سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا خدا نے حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، محمد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے سے ہی لوٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے والا یہ سراقہ رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے فدا کاروں میں شامل فرمائیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دل چھیل دینے والے واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کے تاج اور طلائی بیش قیمت زیورات فاروق اعظم کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اللہ اکبر، اس بے نیازی کی بھی کیا شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنائے۔ قصہ نمبر 3۔ ہجرت نبوی کا تیسرا سال تھا۔ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے قریش بے تاب تھے۔ ایک شخص عمیر بن وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ صفوان بن امیہ نے اسے زبردست انعام دیا اور اس مقصد سے مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں جا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ توبہ توبہ! عمیر نے اپنی تلوار زہر میں بھجائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مدینہ داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس کے تیور پہچان کر اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز گوارا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے عمیر کو اپنے پاس بٹھایا، محبت کے ساتھ اس سے باتیں کی اور پھر چپکے سے اس پر وہ راز ظاہر فرما دیا جس ارادے سے وہ آیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور سمجھ گیا کہ میری قضا ہے، مجھے یہاں لائی تھی، اب یہاں سے بچ کر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اب یہاں سے بچ کر نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بھانپ لی، اسے اطمینان دلایا اور فرمایا، تم اب آرام سے رہو یا جاؤ، کوئی تم سے کچھ نہ کہے گا۔ یہ بے مثال شان دیکھ کر آپ کے دل کی گرہیں کھل گئیں۔ نفرت نے محبت کا روپ دھار لیا، وہ اندھیرے سے روشنی میں آ گیا، اپنی پیشانی سے ندامت کا پسینہ پونچھا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل فرمائیے۔ عمیر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر مکے پہنچے اور وہاں اسلام کی دعوت و اشاعت میں لگ گئے۔